الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا۔ اللہ کریم کی مخلوق پر جتنی عنایات ہیں جن کے صدقے اور وسیلے سے ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو ABQ TV پہ آپ کا اور میرا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ آج ایمان اور اسلام میں نے نصیحت کی کیا فضائل ہیں، ایک مسلمان پر دوسرے انسان پر دوسرے مسلمان کی نصیحت کرنا کتنا ضروری ہے، ایک مسلمان کی دوسرے انسان کی نصیحت کرنا کتنا ضروری ہے، اور نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے، میں نے قرآن و حدیث اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق آپ کے آگے یہ بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، ہر صاحب ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ دوسرے انسان کی نصیحت کرے۔ سب سے پہلے ہر صاحب ایمان پر یہ لازم ہے کہ ان لوگوں کی نصیحت کرے جو نور اسلام سے محروم ہیں، جن کے پاس نور ایمان موجود نہیں ہے، جن کو اللہ کی آشنائی نہیں ہے، جو نور اسلام سے محروم ہیں، ان لوگوں کو نصیحت کر کے ان کو اسلام کے قریب لائے، ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اور پھر ہر مسلمان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ صاحب تقوی نہیں ہیں ان کو صاحب تقوی ہونے کی نصیحت کرے، جو لوگ گناہوں کی طرف ہیں ان کو گناہ چھوڑنے کی نصیحت کرے، جو لوگ اللہ کے حقوق و العباد پامال کر رہے ہیں ان کو ان حقوق کو ادا کرنے کی نصیحت کرے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کی اور دوسرے مسلمان کی نصیحت کرے۔ ہم سب پر دوسروں کی نصیحت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دوسرے لوگوں کی نصیحت کرے، جو دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، دوسرے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کی گویا کہ ایسے نصیحت کرے کہ ان کو خیر کے کاموں کی طرف بلائے، اس طرح نصیحت کرے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، لوگوں کو اعمال صالح کرنے کی دعوت دے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے نصیحت کرے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو لوگ یہ انداز اپنائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ جو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور پھر دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں، دوسروں کو خیر کی طرف نصیحت کر کے بلائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں، ہمارا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم خیر کے کام کر رہے ہیں نا، ہم برائی سے رکے ہیں، یہ کافی ہے، ہم برائی نہیں کر رہے، ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم غلط رستے پہ نہیں ہیں، یہ کافی ہے، ہم نے دوسروں کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا، ہم نے دوسروں کا کوئی ٹھیکہ تو اٹھا نہیں رکھا، بس ہم برائی نہیں کر رہے، یہ کافی ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اس سے ہٹ کے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان خود گناہوں سے باز آ جائے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان خود برائی نہ کرے۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے کہ انسان خود برائی نہ کرے، بلکہ مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، سب سے پہلے اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اب یہ ذمہ داری سب سے پہلے بادشاہ وقت کی ہے، سب سے پہلے یہ صاحب اقتدار کی
ہے جو ہو کسی بھی انداز میں، سب سے پہلے یہ ذمہ داری بادشاہ وقت کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بڑے معاملات ہیں ان میں اسلام ہر انسان کو، عام شہری کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا، تو بالخصوص بڑے معاملات میں سب سے پہلے یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے، طاقت سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور بالعموم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کوئی گناہ ہوتے دیکھ رہا ہے، اپنے گھر میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے، یا اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے، تو سب سے پہلے کوشش کرے کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے اس برائی کو ہاتھ سے یعنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو، زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے ذمہ داری مشائخ کی ہے، سب سے پہلے یہ ذمہ داری علماء کی ہے، سب سے پہلے یہ ذمہ داری واعظین کی ہے، سب سے پہلے یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کی آواز میں اللہ نے اثر رکھا ہے، جن کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، جن کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے معاشرے میں، وہ صرف اپنے معاملات میں مصروف نہ رہے بلکہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں، لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے درس کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بالعموم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے، اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی، طاقت سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم زبان سے اس برائی کو برا کہے اور زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو دل میں برا جانو، اس کو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، لیکن اگر برائی ہوتے دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اس برائی کو دل میں برا جانو، اس برائی کو دل میں برا جانو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب وہ شامت اعمال ہو یا جو بھی ہو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل ایسا مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا ضمیر ایسا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ برائی کو نہ صرف یہ کہ روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ برائی کو دل میں برا جانو۔ ہم سب پہ ضروری ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوتے دیکھیں، کسی کو گناہوں کی طرف جاتے دیکھیں، کسی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے دیکھیں تو اس کو روکیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کی نصیحت کریں، اس کی نصیحت کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف ہم اپنے معاملات میں ٹھیک ہیں تو ہمیں اور کوئی نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کی نصیحت کریں۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی تمہارے علاقے میں فلاں گناہ ہو رہا ہے، تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے علاقے میں فلاں طریقے سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگوں کو اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے دوستوں میں جب بیٹھتے ہو تو دوستوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ دوستوں کو عبادت کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا آسان سا جواب ہوتا ہے بھئی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں ان سے کیا لگے، ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ کافی ہے، ہم نے ان کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا۔ یہ کھیلا بہانہ ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم دوستوں کی نصیحت کریں گے، نہ جانے کل وہ ہم سے تعلق رکھنا ہی پسند نہ کریں، کہ اس کو جب دیکھو یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے میں کوئی برائی، کوئی حرام کما رہا ہے، اگر ہمیں پتا ہے ہم جا کے اس کو بولیں گے کہ بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، حرام طریقے سے مت کماؤ، ہمیں پتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے تعلق ہی توڑ دے، کہ اس کو جب دیکھو یہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے ہم بہانہ یہ کرتے ہیں بھئی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں نا، ہم عمل خیر کر رہے ہیں نا، یہ کافی ہے، ہم نے کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ نہیں بھائی، صرف خود عبادت کرنا کافی نہیں ہے، صرف خود عمل خیر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اعمال صالح سے محروم ہیں، جو لوگ خیر کے رستے پہ نہیں ہیں، ان کو نصیحت کر کے اس رستے پہ لانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نصیحت کرنا ہم پہ فرض ہے، نصیحت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اب آگے وہ عمل کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دین میں سختی نہیں ہے، ہم کسی کو سختی سے اس طرف نہیں لا سکتے، لیکن نصیحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بار کوئی اگر غلط رستے پہ جا رہا ہے، اس کو نصیحت کرنا یہ ہم پہ ضروری ہے، پھر وہ عمل کرے یا نہ کرے یہ ہم اس کا جواب نہیں، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن نصیحت کرنا ضروری ہے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کبھی ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرتا تو اس میں ہمارا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، حد سے زیادہ گناہ ہونے لگے۔ آپ کو پتا ہے یہ حضور
کی امت پر حضور کی وجہ سے اللہ نے رحم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ جب تشریف لے آئے تب زمین پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. پہلی قوموں میں اگر عیب اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے تو ان پہ عذاب آتا تھا, ان پہ عذاب آتا تھا. اسی طرح ایک علاقے میں اللہ کی نافرمانی گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کا حکم فرمایا کہ اس بستی کو پلٹ دیا جائے. اس بستی پہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کا فیصلہ فرمایا. جبریل امین نے عرض کی کہ یا اللہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں, دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اس وقت اجتماعی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اگر میں نے ان کو عبادت کی توفیق دی ہے تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ باہر جا کے لوگوں کو بھی تبلیغ کرے, باہر جا کے لوگوں کی بھی نصیحت کرے؟ اگر ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی نصیحت کریں, لوگوں کو بھی گناہوں کو چھوڑنے کی تلقین کریں؟ اگر ان کو علم دیا تھا تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے اور لوگوں تک بھی وہ علم پہنچائیں؟ اس وقت اجتماعی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. آخرت میں بلا مبالغہ اللہ کریم ہے, ان کے لیے اجر ہوگا, لیکن اس وقت وہ نصیحت نہیں کرتے تھے تو اجتماعی عذاب سے وہ بھی محفوظ نہ رہے. ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ جہاں خود اعمال صالح کرے, جہاں خود خیر کے کام کرے, وہاں دوسروں کو بھی نصیحت کریں, وہاں دوسروں کو بھی خیر کی نصیحت کریں. اور یاد رکھیے گا ناظرین, خیر کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ تک اللہ کی طرف بلانے میں, اللہ کا حکم پہنچانے میں کبھی گھبرائیے گا نہیں. یاد رکھیے گا جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات کرتا ہے, جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے حق بات کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, اللہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے, اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے, حضور علیہ السلام کی نظر رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حق بات کرتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی مقام پہ کھڑا ہے اور وہ حق بات کر سکتا ہے تو اسے کر دینی چاہیے. گویا کہ سامنے کوئی بادشاہ وقت بھی کیوں نہ ہو, سامنے کوئی حاکم بھی کیوں نہ ہو, سامنے کوئی کتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو, سامنے کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو, اگر سامنے اگر پورا معاشرہ ہزاروں لوگ بھی مخالف کھڑے ہوں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور تم دیکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم حق بات کر سکو تو ڈرو مت, تمہیں حق بات کر دینی چاہیے, حق بات کر دینی چاہیے. مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کہنے پر کوئی تمہاری موت مقدم نہیں کر سکتا اور کوئی تمہارا لکھا ہوا رزق کم نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو تمہاری زندگی لکھ رکھی ہے اس کو کم کر دے, یا اللہ نے تمہیں جو رزق دینا ہے اس کو کم کر دے. تم حق بات کرو, اللہ تعالیٰ گویا کہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. اس سے برکت تو اور حدیث کے مطابق اس سے برکت تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا حق بات کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم جب کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھو, جب کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھو, دین میں سختی نہیں ہے, دین میں سختی نہیں ہے, لیکن اس کو نصیحت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اس کو نصیحت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نصیحت کا انداز کیا ہے میں آگے آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دین و نصیحہ, مسلم میں حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں دین سارے کا سارا نصیحت ہے, دین سارے کا سارا نصیحت ہے. آپ دیکھیے حضور نے ہر معاملے میں تمام شبہات زندگی میں, آپ کسی بھی اگر معاملے میں حضور کی احادیث دیکھیں حضور کی رہنمائی ملے گی, حضور کی رہنمائی ملے گی. انسان کو گھر میں کیسا رہنا ہے اس پہ حضور کے فرامین ملیں گے, انسان کو بازار میں کیسے بیٹھنا ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے, انسان کو مزدوری کیسے کرنی ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے, انسان کو تجارت کیسے کرنی ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے, انسان کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے اس میں حضور کے فرامین ملیں گے. کسی بھی معاملے میں آپ حضور کے فرامین تلاش کریں گے, حضور کے فرامین آپ کو ملیں گے. حالانکہ وہ سب باتیں ہیں جو حضور نے صحابہ کو نصیحت فرمائی, پھر صحابہ نے ان کو آگے پہنچایا, اور آج وہ نصیحتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آپ گھر کی مثال لے لیں, ایک بچے کو ماں باپ نصیحت کرتے ہیں, بیٹا بات کرنے کے یہ آداب ہیں, بیٹا اٹھنے کے یہ آداب ہیں, بیٹھنے کے یہ آداب ہیں, چلنے کے یہ آداب ہیں, جس سے وہ اپنی شخصیت پرسنالٹی ڈیویلپ کرتا ہے. اگر نصیحت نہ ہو تو نظر آنے والا انسان عادات و سکنات میں بھیڑیے کی مثل ہو سکتا ہے, بھیڑیے کی مثل ہو سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں دین سارے کا سارا نصیحت ہے. اسلام میں نصیحت کی بہت امپورٹنٹ ہے, نصیحت کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی نصیحت کریں, ہم کسی کو بھی دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں, اس کو خیر کی طرف بلائیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, حضرت
حضور علیہ السلام کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت لی تو حضور نے مجھ سے 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ نماز قائم کرو، دوسرا یہ تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی خیر کی طرف نصیحت کرو، دوسروں کی خیر کے لیے نصیحت کرو۔ تو پتہ چلا کہ جب حضور علیہ السلام بیعت بھی لیتے تھے تو کمپلسری وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہوتا تھا کہ اوروں کی نصیحت کرنی ہے۔ جس کو برائی کی طرف جاتے دیکھو، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے دیکھو، اس کی نصیحت کرو کہ آ جاؤ اللہ کی رضا کے رستے پہ آ جاؤ، آ جاؤ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے تابع گزارو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لیے کوئی خیر نہیں ہے جس میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، جس میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا ملے نا، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے خیر کا فیصلہ فرمایا ہے تو تمہیں کوئی ناصح مصلح عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس قوم کے لیے کوئی خیر نہیں جس کو نصیحت کرنے والا کوئی نہیں، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس شخص کے لیے تو قطعاً کوئی خیر ہے ہی نہیں جو نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان جان لے جو تجھے برائی کرتے دیکھے اور تیری نصیحت کرے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تجھے غلط کام کرتے دیکھے اور تیری نصیحت نہ کرے بس تیری واہ واہ ہی کرتا رہے، آپ فرماتے ہیں وہ تیرا دشمن ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ لیکن ناظرین اگر ہم اپنے معاملات کی طرف توجہ ڈالیں، جو ہمارے باہر الٹے سیدھے کام پہ بھی واہ واہ کرتا ہے، خوش آمدی کرتا ہے، بس ہماری خوش آمدی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ بندہ اپنا دوست لگتا ہے، وہ بندہ اپنا مخلص لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اور جو بندہ ہماری خیر کے معاملے میں اصلاح کرے ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے، جب دیکھو مصلح بنا ہوتا ہے، جب دیکھو اصلاح کر رہا ہوتا ہے، جب دیکھو تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اصلاح کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی بھی یہ عادت ہمیں تنگ کر دیتی ہے کہ جب دیکھو چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو برائی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، شیخ بھی کیوں نہ ہو، استاد بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ نصیحت زیادہ کرے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ حضرت حارث بھی فرماتے ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی فرماتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو اگر تمہیں نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ یاد رکھنا جو ہر معاملے میں تمہاری واہ واہ کر رہا ہے، ٹیسی کر رہا ہے، وہ تمہارا محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، خود غرض ہے۔ تمہاری سے محبت کرنے والا، تمہارا اصل مخلص دوست وہ ہے جو تمہیں اگر برائی کرتے دیکھے تو تمہاری اصلاح کرے، اگر برائی کرتے دیکھے تو تمہاری اصلاح کرے۔ یاد رکھیے گا نصیحت کی ایک بہت بڑی فضیلت میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، پھر اس طرف آؤں گا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا انداز کیا تھا، نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے، پھر اس طرف آؤں گا۔ نصیحت کی ایک بہت بڑی فضیلت سن لیجئے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو کسی بھی خیر کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ اس کو خیر کرنے والے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے بے نمازی کو نصیحت کر کے نمازی بنا دیا، وہ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے برابر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو حقوق اللہ میں سے کسی بھی فرائض میں سے کسی پہ آمادہ کیا کوئی کرنے کو ادا، جب وہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والے کو اس کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ حقوق العباد میں کسی عمل پہ راغب کیا، جب وہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برابر کا درجہ عطا فرمائے گا، برابر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت کرنے کی اور نصیحت کوئی کرے تو اس کو خیر کی نصیحت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا ایک مصلح کے لیے، ایک نصیحت کرنے والے کے لیے، ایک ناصح کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نصیحت کرنے والے کے لیے دو چیزوں کا ہونا امپورٹنٹ ہے، ایک اس کا کردار اچھا ہونا ضروری ہے اور دوسرا اس کا انداز اچھا ہونا ضروری ہے، اس کا انداز اچھا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا خدا کی ساری خدائی میں میرے آقا علیہ السلام سے بڑا ناصح کوئی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام سے بہتر مصلح کوئی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ اچھی نصیحت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور اپنے تو اپنے ہیں، اس بات کو بیگانوں نے بھی مانا ہے، اس بات کو بیگانوں نے بھی مانا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام
السلام جیسا انداز نصیحت بھی کسی کا نہیں ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام جیسا مصلح اور کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اور کوئی تاریخ انسانیت میں ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا مصلح ہیں، سب سے بڑے اور بہتر مصلح ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مصلح کے لیے، ناصح کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اصلاح کرنے والے کے لیے، نصیحت کرنے والے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کا کردار اور اس کا انداز، یہ ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے انداز جیسا کسی کا انداز نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا کردار بھی بے مثال ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کا انداز بھی بے مثال ہے۔ ناظرین، اپنے تو ہر ایک کے قصیدے گا لیتے ہیں، اپنوں میں تو قصیدے ہر کوئی کہلوا لیتا ہے، اپنوں سے تعریفیں کرا لینا آسان نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ غیر بھی آپ کی تعریف کرے، غیر بھی آپ کی تعریف کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کا فرمانے سے پہلے کوہ صفا پہ سارے اہل مکہ کو بلایا، اہل مکہ کو بلایا، اس میں اہل مکہ کی عوام بھی شامل ہے، ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل ہیں۔ بعد میں جو حضور علیہ السلام کے بہت بڑے بڑے دشمن بن کے سامنے آئے، ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، عتبہ و شیبہ کو دیکھ لیں، یہ سارے بھی سامنے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک سوال فرمایا کہ بتا، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، 40 سال تمہارے درمیان گزارے، تم نے مجھے اپنے بیچ کیسا پایا؟ تم نے مجھے اپنے بیچ کیسا پایا؟ ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو یا جو بعد میں بڑے بڑے دشمن بھی ڈکلیئر ہوئے وہ ہوں، سب یک زبان ہو کے بولے ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ جیسا امانت دار بھی ہم نے کوئی نہیں پایا، آپ جیسا سچا بھی ہم نے کوئی نہیں پایا، اور آپ جیسا صاحب کردار بھی ہم نے اور کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا صاف کردار والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، آپ صادق و امین ہیں، آپ صادق و امین ہیں۔ تو ناظرین اکرام، رسول اللہ نے، مجھے کہنے دیجئے کہ رسول اللہ نے اللہ کو منوانے سے پہلے، اپنے اعلان نبوت سے پہلے اپنا آپ منوایا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو منوانے سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے اپنا آپ منوایا ہے۔ معجزات بعد میں دکھائے، باقی کمالات بعد میں دکھائے، معجزات بعد میں دکھائے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے اپنا کردار ایسا فرمایا، کردار حضور علیہ السلام کا ایسا تھا شروع سے کہ غیر بھی حضور علیہ السلام کا کردار دیکھ کے واہ واہ کرنے لگے، غیر بھی حضور علیہ السلام کا کردار دیکھ کے واہ واہ کرتے تھے۔ غیروں نے بھی کہا کہ آپ جیسا صاحب کردار ہم نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ ایک حضور کا کردار ایسا کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ غیروں نے بھی کہا اعلان نبوت سے پہلے، غیروں نے بھی کہا کہ آپ جیسا صاحب کردار ہم نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ ناصح کے لیے ایک کردار ضروری ہے اور دوسرا انداز ضروری ہے۔ یاد رکھنا، میرے آقا کے انداز نصیحت جیسا کسی کا انداز نہیں ہے۔ میرے آقا نے جس کی نصیحت فرمائی محبت سے فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی ڈانٹ کے نصیحت نہیں فرمائی، میرے آقا نے کسی کو ذلیل کر کے نصیحت نہیں فرمائی، میرے آقا نے کبھی کسی کی ایسے نصیحت نہیں کی کہ وہ ذلیل ہو جائے، وہ اوروں میں اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ میرے آقا نے جس کی نصیحت کی بڑے پیار سے کی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، یہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ کا لہجہ محبت والا ہے، آپ کا انداز محبت والا ہے، آپ کا انداز نصیحت محبت اور نرمی والا ہے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ سخت دل ہوتے، یعنی اگر آپ کا انداز سخت ہوتا تو لوگوں نے بھاگ جانا تھا، آپ کے گرد ایسے اکٹھے نہیں ہونا تھا۔ یہ آپ کا خوبصورت اخلاق ہے، یہ آپ کا خوبصورت انداز نصیحت ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آتے ہیں، کہ لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آتے ہیں۔ آج ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہو تو ہم سارے مجمع ڈانٹ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں مقام مل ہی گیا ہے، اگر ہمیں منصب مل ہی گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جس کی دل کریں بے عزت کر کے رکھ دیں، ہم جس کے اوپر دل کریں کیچڑ اچھالنا شروع ہو جائیں، ہم جس کے اوپر دل کریں اس کو بے عزت کر کے رکھ دیں۔ نہیں، نصیحت کرنی ہے تو اس انداز میں کرو جو حضور کا انداز تھا۔ محبت سے نصیحت کرو، پیار سے نصیحت کرو، حسن اخلاق سے نصیحت کرو، حسن اخلاق سے نصیحت کرو۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھیے۔ اللہ کریم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ یہ قرآن میں کے الفاظ ہیں، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، یہ عین ترجمہ ہے، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اس کو نصیحت کرو، لیکن جب اس سے بات کرو نا تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ، لیکن جب بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ جائے اور اللہ سے ڈر لے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤ نا تو نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور توبہ کر لے، اللہ سے ڈر جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈر جائے۔
فیرون جیسے کافر کے پاس اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج رہا ہے، لیکن فرما رہا ہے نصیحت نرم لہجے میں کرنا، نرم لہجے میں کرنا۔ ایک دفعہ محمود رشید کو کسی نے نصیحت کی تو بڑے سخت انداز میں کر دی، بڑے سخت انداز میں، بے عزت کرنے والے انداز میں اس کو نصیحت کی، اس کو تبلیغ کی، لیکن بڑے سخت انداز میں نصیحت کی۔ انہوں نے کہا سنو، کیا تم نے سورہ طٰہٰ کی آیات نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا اس دنیا میں سب سے بڑے ناصح نبی ہوتے ہیں؟ کہا ہاں نبی ہوتے ہیں۔ کہا لیکن سب سے بڑا کافر فیرون ہے؟ کہا بالکل سب سے بڑا کافر فیرون ہے، سب سے بڑا سرکش فیرون ہے۔ کہا اللہ سب سے بڑے ناصح کو سب سے بڑے سرکش کے پاس بھیج رہا ہے، لیکن فرما رہا ہے جب انداز نصیحت ہے نا اس کو نرم رکھنا۔ کہا نہ تم نبی سے بڑے ناصح ہو اور نہ میں فیرون سے بڑا سرکش ہوں، تو ذرا کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے ایک بار اپنا انداز نصیحت دیکھنا چاہیے، ایک بار اپنا انداز دیکھنا چاہیے۔ نصیحت ضرور کرنی ہے لیکن انداز وہ رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، انداز وہ رکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ نرمی سے نصیحت کرو، پیار سے نصیحت کرو، محبت سے نصیحت کرو، ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی کی نصیحت کرو۔ سختی سے کبھی کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، طبرانی میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا۔ توبہ توبہ، آج کے کسی وائز کے سامنے اگر یہ بات کی جائے تو وہ تو اس بات پہ اس کے اوپر ہزار باتیں کر دے اور اس کو اٹھا کے بھگا دے کہ تیری یہ جرت تو نے بات کی، تو سرکش ہے، تجھے میں اپنے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن مصطفیٰ کا انداز نصیحت دیکھو، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی پھپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ ایسے سوچ بھی کون سکتا ہے؟ پھپھی کے ساتھ زنا کا، بہن کے ساتھ زنا کا، خالہ کے ساتھ زنا کا، بیٹی کے ساتھ، ایسے رشتوں کے ساتھ کچھ سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہو سکتی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ حضور کا انداز نصیحت ایسا تھا، وہ قدموں پہ گرا، کہا یا رسول اللہ پہلے اگر مجھے سب سے زیادہ کسی چیز کوئی چیز پسند تھی تو زنا تھا، لیکن آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں نصیحت فرمائی ہے کہ اگر اب میں سب سے زیادہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہوں تو وہ زنا کو کرتا ہوں، اگر میں سب سے زیادہ کسی چیز کو اب ناپسند کرتا ہوں تو زنا کو کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا کا انداز نصیحت ہے۔ مومن اصلاح کرے اور کیسے کرے، یہ دونوں چیزیں اس حدیث میں بڑی خوبصورتی سے آپ کے آگے آ جائیں گی۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، اصلاح کرنا کتنا ضروری ہے اور اصلاح کیسے کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی خوبصورتی سے اس حدیث میں آپ سمجھ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں اللہ اور حضور علیہ السلام نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ کیوں فرمایا، اسپیسیفک ورڈ کا استعمال کیوں فرمایا، آئینہ مرر کیوں فرمایا؟ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینے کی دو خصلتیں ہیں، دو کوالٹیز ہیں آئینے کی جو ایک مومن میں ہونا ضروری ہے۔ یہی دو کوالٹی مومن میں ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک آئینے کی یہ خصلت، ایک آئینے کی یہ کوالٹی کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آئینے کے سامنے جائے اور آئینہ اس کی اصلاح نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آئینے کے سامنے جائے اور آئینہ اس کو اس کی خامی نہ بتائے۔ یہی معاملہ مومن کا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کے ساتھ ہو اور مومن اس کی اصلاح نہ کرے۔ لیکن کہا صرف یہ نہیں، آئینے کی ایک اور خصلت ہے، آئینے کی ایک اور کوالٹی ہے جو بندہ مومن میں ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ آئینہ یہ نہیں کرتا کہ خامی کسی کی ہے اور بتا کسی اور کو رہا ہے، آئینہ یہ نہیں کرتا کہ خامی کسی ایک کی ہے اور پورے مجمع میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ آئینے کی یہ عادت ہے، یہ کرے گا کہ جس کی خامی ہے اسی کو بتائے گا، کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ اور اگر وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی آئینہ دیکھے گا تو آئینہ اس کو اتنی خاموشی سے اس کی خامی بتائے گا کہ کسی اور کو خبر ہی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ مرد مومن کا ہے، یہی معاملہ مومن کا ہوتا ہے۔ مومن اگلے کو اس کی خامی بتاتا ہے بغرض اصلاح کی نیت سے، اگلے کو اس کی خامی بتاتا ہے، لیکن اتنی خاموشی سے بتاتا ہے کہ جس کی خامی ہے اس کے سوا کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، اس کے سوا کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آج تو ہم کسی کی خامی یا کسی کا گناہ دیکھ لیں تو سوشل میڈیا کا راج ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے بھئی اب اس کا گناہ ہمیں مل گیا، اس کی خامی ہمیں مل گئی۔ کبھی سوشل میڈیا پہ اچھال رہے ہیں، کبھی گپوں میں اچھال رہے ہیں، کبھی لوگوں میں اس کی خامی کا چرچا کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ مومن کا نہیں ہے، یہ معاملہ مومن کا نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے جس کی خامی ہو کسی اور کو نہیں، اسی کو بتاتا ہے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی اصلاح کر لے، نیت یہ ہوتی ہے کہ
یہ اپنی اصلاح کر لے. انداز محبت کا رکھو, لوگوں کو محبت سے قریب لاؤ, سختی سے تمہارے قریب اور قریب کوئی بھی نہیں آئے گا. حضور کا دربار میں ایک شخص گزرا, ایک شخص حاضر ہوا, شراب کے نشے میں تھا. ایک شخص کو حضور نے دیکھا شراب کے نشے میں ہے, شراب کے نشے میں ایک شخص کو حضور نے دیکھا. حضور نے صحابہ سے سوال فرمایا, اے میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ کو غصہ تھا کہ رسول اللہ رونق افروز ہیں اور یہ نشے میں گزر رہا ہے. کسی نے کہا کہ اس سے پہلے موت کیوں نہیں آ گئی کہ یہ آپ کے سامنے اس حالت میں گزر رہا ہے, آپ کے سامنے اس حالت میں گزر رہا ہے. کسی نے کہا اس کا بیڑا غرق ہو جائے کہ یہ آپ کے سامنے اس حالت میں گزر رہا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, اس کو برا بھلا ایسے مت کہو, شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور تم اس کو مزید شیطان کی طرف دھکیل رہے ہو. نہیں, اگر شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, تم اس کو برا بھلا کہہ کہ شیطان کی طرف مزید نہ دھکیلو, بلکہ خیر کے لیے نصیحت کرو, اس کے لیے دعا کرو اور اس کو خیر کی نصیحت کرو اور اس کو اس کے رستے سے چھڑاؤ اور اللہ کے رستے پہ لے آؤ. اس کو شیطان کے چنگل سے چھڑا کے اللہ کی طرف, رحمان کی طرف لانے کی کوشش کرو, رحمان کی طرف لانے کی کوشش کرو. ناظرین, ہمیں بھی یہ عادت بنانی ہوگی, اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھے اس کو برا بھلا کہہ کے مزید اس کی حوصلہ شکنی کر کے اس کو دھکے مار کے دور نہیں کرنا, بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے اور اس کو حسن اخلاق سے نصیحت کر کے قریب لانا ہے, اللہ کے رستے کی طرف لانا ہے, اللہ کے رستے کی طرف لانا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک شخص کو دیکھا, ایک شخص اللہ والے عبادت کر رہے تھے. ایک اور اللہ والے کا منظر آپ کے آگے رکھوں. ایک اللہ والے عبادت کر رہے تھے دریا کے کنارے. ایک کشتی گزری, اس میں شراب ناچ گانا چل رہا تھا. مریدوں کو غصہ چڑھا کہ حضرت عبادت کر رہے ہیں, نماز میں ڈسٹربنس ہوگی. جب آپ نے سلام پھیرا تو مریدین نے کہا حضور اس کشتی والوں کی وجہ سے آپ کی عبادت میں خلل آیا ہوگا, وہ گناہ کر رہے تھے, دعا کریں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے. اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جس طرح ان کو یہاں خوش رکھا ہے نا آگے بھی خوش رکھنا. کہا حضور یہ کیا بات ہوئی, وہ شراب کے نشے میں دھوت ناچ گانے میں مصروف, آپ فرما رہے ہیں یا اللہ یہاں جس طرح خوش رکھا ہے آگے بھی خوش رکھنا. اللہ والے نے فرمایا کہ آگے کی خوشی تو ہدایت اور ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس دعا کا مقصد یہ ہے یا اللہ ان کو دولت ایمان دے, ان کو توبہ کی توفیق دے, ان کو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اس ذریعے سے ان کا اگلا جہان بھی اچھا فرما دے. تو صوفیاء جو ہوتے ہیں نا, جو اللہ والے ہوتے ہیں, وہ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے, وہ کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے, وہ بلا وجہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے, بلکہ وہ اس طرح سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرما, ہر ایک کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. ان کی نصیحت کا یہی انداز ہوتا ہے, رسول اللہ کا انداز نصیحت اپناؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسنین کریمین, وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, وہ جو رسول اللہ کی شہزادی کے شہزادے ہیں, وہ جن دونوں کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے, جگر کا ٹکڑا کہا ہے. حسنین کریمین ایک مقام پر رونق افروز ہے, ایک مسجد میں رونق افروز ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ایک بابا وضو کر رہا ہے لیکن اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے. آج اگر کوئی ہونا تو وہیں پہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دے, اوے تیری سفید داڑھی ہو گئی ہے, اتنا عرصہ تجھے مسجد میں آتے ہو گیا, آج تک تُو نے وضو نہیں سیکھا, تجھے شرم نہیں آتی, اس طرح ڈانٹ کے رکھ دے. یہ حسنین کریمین تھے. اگر یہ اس بابے کو ڈانٹ بھی دیتے نا تو وہ ڈانٹ اس کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا. وہ سمجھتا کہ چلو کسی بہانے رسول اللہ کے نواسوں نے مجھ سے کلام تو کیا, لیکن ذرا انداز نصیحت دیکھو, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے یہ انداز نصیحت. حسنین کریمین دونوں اس کے پاس گئے اور کہا کہ بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ دیکھو ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو فرمایا, وہ قدموں پہ گرا, اس نے کہا حضور آپ دونوں کا وضو کا انداز صحیح ہے, میں سمجھ گیا کہ میں غلطی کر رہا تھا, میں سمجھ گیا کہ میں غلطی کر رہا تھا. نہ صرف یہ کہ نصیحت کی بلکہ اس کو عزت دی کہ بابا جی آپ دیکھنا ہم وضو کیسے کرتے ہیں, ہمارا وضو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ قدموں پہ گرا, کہا حضور آپ کا وضو ٹھیک ہے, میں نے اپنی غلطی جان لی, اگر نصیحت کرنے والا ہو تو آپ جیسا ہو, اگر کوئی نصیحت کرنے والا ہو تو آپ جیسا ہو. اللہ اکبر. انداز نصیحت یہ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ایک عرابی نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا, صحابہ اس کی طرف دوڑے کہ اس کی سرزنش کرے, اس کو ڈانٹے, اس کو مسجد سے نکالے. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا, اس کو ابھی مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے, اس کو ابھی مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے, صاف کرو, پانی ڈالو وہاں صاف کرو اور اس کو محبت سے سمجھا دو. اگر آج اس کو یوں ڈانٹ دیا وہ تو دوبارہ ڈر کے کبھی مسجد آئے گا نہیں. بھائی یہ انداز ہے نصیحت کا, یہ انداز ہے نصیحت کا. اس انداز میں نصیحت کرو کہ اگلا تم سے بھاگے نہیں بلکہ تمہارے قریب آئے. آخری بات, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, آخری بات اور نصیحت کے عنوان پہ سب سے امپورٹنٹ بات. بعض لوگ ایسے ہیں, اوروں کو تو نصیحت کرنے والے ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت سارے ہیں,
لیکن صرف نصیحت اوروں کو نہیں کرنی، پہلے خود اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر کسی اور کی نصیحت کرنی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم وہ بات کرو جو خود نہیں کرتے، وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے، یعنی وہ کسی کو نصیحت کرو جس میں خود عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ کام کرو گے تو یہ کام سب سے زیادہ اللہ کو غضبناک کرتا ہے، اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص جہنم میں ہوگا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر آ رہی ہوں گی، اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر آئی ہوں گی، اور وہ گدھے کی طرح اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، وہ گدھے کی طرح اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا۔ اس کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ دوسرے اہل دوزخ، دوسرے اہل جہنم اس کو دیکھ کے حیران ہوں گے، اس کے پاس آ کے کہیں گے اے شخص تو وہی نہیں ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا تھا، تو وہی نہیں ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتا تھا، آج تیری یہ حالت کیسے ہے؟ وہ جواب دے گا میں اوروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا، میں اوروں کو خیر کی نصیحت تو کرتا تھا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، تو آج میرا یہ حال ہے، آج میرا یہ حال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت یعنی خود کچھ نہیں کرنا، اوروں کی گریبان میں جھانکنا ہے۔ نہیں، پہلے اپنی اصلاح کرو پھر کسی اور کی اصلاح کرو، پہلے اپنی اصلاح کرو پھر کسی اور کی نصیحت کرو، اپنی گریبان میں جھانکو پھر کسی اور کی اصلاح کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنی خود کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ مجموع الزواہد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات جا رہا تھا میں کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا ان کی زبانیں جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے لیکن اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے، اوروں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے تو تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے معاملات میں نصیحت کرنے والا بنائے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں کسی کو گناہ کرتے دیکھو اور تم اس کی اصلاح کرنے پر، نصیحت کرنے پر، اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہو لیکن نہ روکو، تو حضور فرماتے ہیں اللہ مرنے سے پہلے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا، اللہ مرنے سے پہلے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی پر رحم کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی سمجھ تو آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے، ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یا اس کی مدد کرنا ہے، ظالم کو ظلم سے روک کے اس کی مدد کرو، کسی ظالم کو دیکھو تو اس کو ظلم سے روکو اور اس کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے اور اللہ نے اپنے بندوں سے کیسے محبت کا اظہار فرمایا کہ اگر کسی ظالم کو بھی دیکھو نا تو اس کی اس انداز میں مدد کرو کہ اس کو ظلم سے روک لو، اس کو ظلم سے روک لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 125 میں کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے راستے پہ بلاؤ۔ جس بات پہ میں نے بات کو ختم کرنا ہے، نصیحت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بار مثال کے طور پہ کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو پہلے دن ہی اس پہ پورے پہاڑ ہم لاد دیں، نہیں۔ اگر کوئی دین کے قریب آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ پہلے دن ہی اس کو بولیں کہ بھئی تو داڑھی جو ہے اس کو آج ہی تو نے اتنی داڑھی رکھنی ہے، تیرا آج ہی لباس ایسا ہونا چاہیے، آج ہی تو نے یہ کرنا ہے، آج ہی تو نے جو ہے رات 2 بجے اٹھ کے جو ہے وہ تہجد پڑھنی ہے، نہیں۔ مواعظ حسنہ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ نا سب سے پہلے لوگوں کو نصیحت ایک کرنا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی دعوت دینا،
توحید پہ ایمان کی دعوت دینا. جب وہ توحید پہ ایمان لے آئے نا اس کے بعد ان کو رسالت پہ ایمان کی دعوت دینا. جب وہ رسالت پہ ایمان لے آئے پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ نماز قائم کر لے اس کے بعد ان کو بتانا اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو انہی کے مالداروں سے لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی, انہی کے غریبوں تک پہنچائی جائے گی. اس سے مراد یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سٹیپ بائی سٹیپ, آرام آرام سے لوگوں کو دین کے قریب لاؤ. تو یہ نہیں کہ پہلی رات ہی ان کو بولو کہ تم نے آج ہی سب کچھ کرنا ہے. آرام آرام سے پہلے ان کو ایمان بتاؤ, اللہ پر ایمان لائے, رسول اللہ پر ایمان لائے, پھر فرائض ادا کریں, پھر ان کو آہستہ آہستہ سے بتاؤ. اگر ایک دم سب کچھ کرنے کو کہا تو وہ تو ڈر جائیں گے. آہستہ آہستہ سے محبت سے لوگوں کو قریب لاؤ, محبت سے لوگوں کو قریب لاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی طرف بلانے والوں میں سے رکھے اور برائی سے روکنے والا بنا دے. اور اللہ تعالی کرم فرمائے ہم سب خود بھی گناہوں سے توبہ نصوحہ کریں. ناظرین اکرام, اگلے ہفتے اسی چینل پہ اسی وقت ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.